کراچی میں طوفانی بارش سے تباہی، دیواریں، چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات، 19 افراد جاں بحق۔ مواج گوٹ میں دیوار گرنے سے 13 افراد جاں بحق ہوئے۔ قائد آباد میں دیوار گرنے سے 2 افراد جان سے گئے۔ ڈاکس محمدی کالونی میں مکان کی چھت گر گئی۔ محمد آباد نمبر 5 میں گھر کی دیوار زمین بوس۔ تیز ہوا کے باعث درخت گرنے سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی۔ کلفٹن میں درخت گرنے سے 2 افراد زخمی۔ ٹیپو سلطان روڈ پر بل بورڈ گر گیا۔ مائی کولاچی روڈ پر پیڈسٹرین برج کا کچھ حصہ منہدم ہو گیا۔ ملیری میمن گوٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص لقمہ اجل بنا۔ الیکٹرک کے فیڈر سٹرپ ہونے سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ سب سے زیادہ بارش کورنگی میں 55.6 ملی میٹر ریکارڈ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا مواج کوٹ کا دورہ۔ جانی نقصان پر اظہار افسوس۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مجید کالونی لانڈھی آمد۔ مکان کی دیوار گرنے سے میاں بیوی کے جاں بحق ہونے پر اہل خانہ سے تعزیت۔ MQM پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار کا بھی طوفانی بارشوں سے ہونے والے حادثات پر گہرے دکھ کا اظہار۔ سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کے بعد ہیسکو کے 271 فیڈر سٹرپ کر گئے۔ میرپور خاص اور گرد و نواح میں بھی بادل جم کر برسے۔ سڑکیں تالاب بن گئیں۔ بارش ہوتی ہی شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ ٹھٹہ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے تباہی، 10 سے زائد کچے مکان گر گئے، متعدد کی چھتیں اڑ گئیں۔ سجاول عمرکوٹ میں بھی بارش، آسمانی بجلی گرنے کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ لاہور گرد و نواح میں بھی بادل برس پڑے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی برسات۔ ضلع خیبر میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ایک خاتون جاں بحق، 4 بچوں سمیت 5 افراد زخمی۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ سعودی دارالحکومت میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ خطے کی صورتحال، علاقائی سلامتی اور باہمی تعاون پر غور۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، ایران کو اپنے غلط اندازوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ پڑوسی ممالک پر حملوں سے ایران کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ توانائی کی تنصیبات پر حملوں سے عالمی معیشت متاثر ہوگی۔ ایران اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بات چیت پر یقین نہیں رکھتا۔ ایران پڑوسیوں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب کسی بھی قسم کے دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ایران کا دباؤ خود اسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ خلیجی ممالک پر حملوں کا خاتمہ سعودی عرب کی اولین ترجیح ہے۔ ہماری بنیادی توجہ خلیجی ممالک پر حملے رکوانے پر ہے۔ حملے رکوانے کے لیے تمام سیاسی و معاشی اور سفارتی ذرائع استعمال کریں گے۔ امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کا ایرانی بہانہ ناقابل قبول ہے۔ پڑوسی ممالک پر ایرانی حملوں کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ قطر، ترکیہ، UAE، مصر، اردن اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ایران نے اسرائیل پر نئے میزائلوں کی بارش کر دی۔ میزائل دھماکوں سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب لرز اٹھا۔ وسطی اسرائیل میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں کا استعمال کیا۔ تل ابیب میں بن گوریون ایئرپورٹ پر بھی ایران کا میزائل حملہ، 3 طیارے تباہ۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ دشمن کے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں 200 اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ امریکی بالادستی کا دور ختم ہو چکا۔ امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا یا پھر انجام کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری جانب خلیجی ممالک میں بھی حملے جاری۔ ریاض میں رہائشی مقام پر میزائل کا ملبہ گرنے سے 4 افراد زخمی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے میں گیس پلانٹ پر دوسرا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ توانائی تنصیب کے قریب آنے والے 5 ڈرونز تباہ کر دیے گئے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ایران کی جانب سے 5 بیلسٹک میزائل داغے گئے، 4 فضا میں تباہ کر دیے۔ ایک راس لفان انڈسٹریل سٹی میں گرا۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر راکٹ حملہ۔ عراق کی کرکوک ایئر بیس پر بھی میزائل حملہ۔ بحرین میں بھی خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ ادھر قطر نے ایرانی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی اور عملے کو ناپسندیدہ قرار دے دیا۔ ایرانی سفارت خانے کے عملے کو 24 گھنٹے میں قطر چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیل کا ایران میں دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر حملہ، وہ شہر میں ایرانی گیس انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد جنوبی پارس گیس پلانٹ میں خوفناک آگ لگ گئی۔ امدادی اداروں نے آگ پر قابو پا لیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
حملے سے جنوبی ایران میں گیس کی سپلائی اور توانائی کے نظام کو شدید خطرہ. پاسداران انقلاب کا گیس تنصیبات پر حملوں کا جواب دینے کا اعلان. سعودی عرب، UAE اور قطر کی 5 بڑی تنصیبات سے انخلاء کی وارننگ. سعودی عرب کی سمارف ریفائنری اور جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو خالی کرنے کا انتباہ. ابوظہبی کے الحسن گیس فیلڈ کے ملازمین کو فوری علاقہ چھوڑنے کی ہدایت. قطر پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور منسلک دفاتر بھی خالی کرنے کا کہہ دیا. ادھر قطر کی ایران میں گیس تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت. قطری ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ توانائی کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کی حفاظت کے لیے سنگین خطرہ ہے. متحدہ عرب امارات نے بھی گیس تنصیبات پر حملوں کو عالمی توانائی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. ادھر عالمی مارکیٹ میں گیس مہنگی ہو کر $3.049 کی ہو گئی. امریکی کروڈ آئل $2.52 اضافے سے $98.77 کا ہو گیا. برطانوی برنٹ آئل $5.36 مہنگا، قیمت $108 فی بیرل مقرر. ایران کے لیے ایک اور سوگوار اور غمناک دن. شہید ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک. کمانڈر بسیج فورس جنرل غلام رضا سلیمانی کی بھی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین. علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی منگل کو اسرائیلی فوج کے حملے میں شہید ہوئے تھے. ایرانی دارالحکومت میں ایرانی بحریہ کے سیلرز کی بھی نماز جنازہ ادا. 84 ایرانی سیلرز کا جنگی جہاز سری لنکا کے قریب امریکی حملے کا نشانہ بنا تھا. تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں سوگوار ایرانی جمع. نماز جنازہ میں شریک خواتین اور مرد اشک بار. شرکا نے شہداء کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں. ایرانی شہریوں کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج اور نعرے بازی. ایران نے وزیر انٹیلیجنس کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی. اسرائیلی فوج نے وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا. علی لاریجانی کا خون ایران کو تقویت بخشے گا. ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا ایرانی سیکیورٹی چیف کی شہادت پر رد عمل. کہا کہ علی لاریجانی کے خون کے ہر قطرے کی قیمت قاتل جلد ادا کریں گے. دشمن کا لاریجانی کو قتل کرنا ان کی شخصیت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے. لاریجانی کے 5 دہائیوں کے کام نے انہیں ممتاز شخصیت بنایا. لاریجانی کو مختلف سیاسی، عسکری، سیکیورٹی اور ثقافتی شعبوں میں وسیع تجربہ حاصل تھا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اسماعیل خطیب، علی لاریجانی اور عزیز نصیر زادہ کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار. کہا کہ ہمارے عزیز ساتھیوں کی شہادت پر پوری قوم سوگوار ہے. شہداء کمیشن پہلے سے زیادہ ثابت قدمی اور قوت کے ساتھ جاری رہے گا. شہادتوں کا دشمن سے سخت انتقام لیا جائے گا. امریکی صدر نے ایرانی قیادت کو مکمل ختم کرنے کا عندیہ دے دیا. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کی باقی دہشت گرد ریاست کا مکمل خاتمہ کر دینا چاہیے. امریکہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کی ذمہ داری سے دستبردار ہو سکتا ہے. آبنائے ہرمز استعمال کرنے والے ممالک خود اس کی سلامتی کے ذمہ دار بنیں. اس اقدام سے ہمارے غیر فعال اتحادیوں کی آنکھیں فوری طور پر کھل جائیں گی. ہم وہ راستہ کیوں بچائیں جسے ہم خود استعمال ہی نہیں کرتے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ بولی کہ ایرانی حکومت کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایران میں آپریشن کے مقاصد واضح ہیں. ایران میں 7,800 سے زائد اہداف کو نشانہ بنا چکے. 100 سے زیادہ بحری جہاز تباہ کر دیے ہیں. ایران نے اسرائیل پر نئے میزائلوں کی بارش کر دی. میزائل دھماکوں سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب لرز اٹھا. وسطی اسرائیل میں مسلسل دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں. سڑکوں پر موجود پاک گاڑیوں میں آگ لگ گئی. اسرائیل اور امریکی اہداف پر میزائلوں کی 62ویں لہر چھوڑی. ایران نے اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں کا استعمال کیا. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ دشمن کے 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. حملوں میں 200 اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے. ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی بالادستی کا دور ختم ہو چکا. امریکہ کو خطے سے نکلنا ہوگا یا پھر انجام کا سامنا کرنا ہوگا. مشرق وسطی میں کشیدگی پر اقوام متحدہ کو ایٹمی تباہی کا خدشہ. اقوام متحدہ نے ممکنہ جوہری تباہی کے خدشے پر تیاری شروع کر دی. عالمی ادارہ صحت کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کی ایرانی ایٹمی مقامات پر حملوں کے بعد صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے. بدترین صورتحال میں ایٹمی حادثہ ہو سکتا ہے. اس کے اثرات نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا پر دہائیوں تک رہ سکتے ہیں. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر ایک میزائل گرا لیکن کسی قسم کا نقصان رپورٹ نہیں ہوا.